ہم ایسا مجموعہ چاہتے ہیں، ایسا مجموعہ چاہتے ہیں جو ایک ایک کے پیچھے پھرے، نہ ان سے پیسہ مانگے نہ ان سے کچھ مانگے، اپنی جان ان کی ہدایت کے لیے، اور وہ اگر برا کہتا ہے تو یہ اس کو دعائیں دے، حتیٰ کہ اللہ پاک کو رحم آ جائے، اللہ پاک کو رحم آ جائے۔ یہ رحم اصل ہے، رحم اصل ہے۔ جب اللہ پاک کو رحم آتا ہے تو یہ بندہ جس پہ رحم آتا ہے اللہ اس پہ رکھ کے اس کا بھی کام بناتا ہے، اس کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں کا کام بناتا ہے۔ ہم ایسا مجمع چاہتے ہیں جو قربانی کرے پوری، قوت لگائے پوری، روز دن کو ان کے لیے روئے، رات کو ان کے لیے روئے، اور دن کو ان کے قدم پکڑے جا کے، اور وہ تانا دے، وہ برا بھلا کہے، بد دعا بھی نہ کرے، اس سے ناراض بھی نہ ہو، تانے کا جواب تانے سے بھی نہ دے، پھر اللہ کے پاس آ جائے، اے اللہ میں نے اس کو سمجھایا، دل تو تیرے ہی قبضے میں ہے یا اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ قیامت میں کہیں گے اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، معاف کر دے تو حکمت والا ہے۔ نبیوں کے دل انسانوں کے لیے ہمدردی سے بھرے ہوتے ہیں، نبی تڑپتا ہی رہتا ہے ساری زندگی۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے واپس آئے، عادت مبارکہ یہ تھی کہ پہلے مسجد میں آتے تھے، پھر مدینہ والوں کے گرد و نواح کے حال احوال دریافت کرتے، پھر گھروں میں جانے سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، اس کے بعد ازواج کے گھروں میں جاتے۔ چنانچہ مسجد میں آئے، پھر حضرت فاطمہ کے پاس گئے رضی اللہ عنہا، دروازے پہ پہنچے، بیٹی کو پتہ چلا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دروازے تک استقبال کے لیے پہنچی، اور جب آپ دروازے سے اندر آئے تو بیٹی نے باپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، بین عینیہ، دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی ناک کے اوپر پیشانی پر بوسہ دیا حضرت فاطمہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر رو پڑی، فبکت، پھر رو پڑی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما یبکی کے یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھے کس چیز نے رلایا؟ بیٹی نے کہا قد شہب لونک، آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، وخلولقت ثیابک، آپ کے کپڑے میلے اور پرانے ہو گئے، مجھے اس چیز نے رلایا۔ سفر میں اتنے لمبے سفر پہ سفر کرتے کرتے آپ کا تو رنگ بدل چکا، آپ کے کپڑے پرانے میلے ہو چکے، اس چیز نے رلایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹی تو رو نہ، اللہ نے تیرے باپ کو وہ دین دے کر بھیجا ہے، یبلغ حیث یبلغ اللیل، وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات پہنچتی ہے، وفی روایت یبلغ حیث یبلغ النہار، ایک حدیث میں ہے وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن پہنچتا ہے۔ کپڑے میلے ہو گئے، پرانے ہو گئے، عام طور پہ حضور میلا کپڑا نہیں پہنتے تھے، سفر میں ہو گیا۔ آپ نبی بہت نظیف ہوتا ہے، یوں ہی میلا کچالا نہیں رہتا۔ تو لیکن اندر درد کیا ہے؟ یہ دین وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک رات پہنچتی ہے، وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک دن پہنچتا ہے۔ دوستو ہم نے تو ابھی فیصلہ ہی نہیں کیا، اللہ پاک کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، قم الیہ، تو میری طرف آنے کے لیے کھڑا ہو جا،
अमशि इलैक, मैं तेरी तरफ आने के लिए चल पड़ूंगा, तू मेरी तरफ आने के लिए खड़ा हो जा बस, और मैं तेरी तरफ आने के लिए चल पड़ूंगा, रवाना हो जाऊंगा। वमशि इलैया, तू मेरी तरफ आने के लिए चल पड़, उहरविलु इलैक, मैं तेरी तरफ आने के लिए दौड़ पड़ूंगा। अल्लाह अपनी शायान शान चलेगा, अपनी शायान शान जो उसकी शान के मुनासिब है। अल्लाह पाक तो यूं चाहता है कि मेरा बंदा मेरे करीब आए। ये सारा मजमा अगर फैसला कर ले कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में एक एक आदमी को अल्लाह पाक के हुक्मों की तरफ खींचना है, उसकी बख्शिश करवानी है अल्लाह पाक से, तो अल्लाह पाक के फजल से बहुत आसान मसला। अल्लाह पाक ने इतने रास्ते खोले बख्शिश के कि हद ही हो गई, जिसकी कोई हद ही नहीं। एक एक को समझाएं, वुजू के बाद कलमा शहादत पढ़े, 8 दरवाजे खुल गए, जिस दरवाजे से मर्जी जाए। हम तो सबकी बख्शिश करवा सकते हैं अल्लाह पाक के फजल और एहसान से। नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, जन्नत में जाने में सिर्फ मरने की देर है। नमाज पढ़ के 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह कह दे, सारे गुनाह माफ, जिहाद से भागने का गुनाह भी माफ। यूं अल्लाह पाक ने रास्ते खोले हुए हैं। तो एक एक के पास जाके उनकी मिन्नत समाजत करना, उनकी खुशामद दरामद करना, उनको मस्जिदों की तरफ खींचना।